اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 17 اگست کی صبح ہے اور آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں چینل ایکسپوزنگ دا ٹروتھ ود انجم بخاری کو۔ بہت ایک مہینے سے شاید کچھ اوپر ایک مہینے سے زائد ٹائم گزر گیا ہے کہ آپ سے بات نہیں ہو سکی۔ بس کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں میرے ساتھ کہ میں جو ہے مینیج نہیں کر پاتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کسی صحیح راستے پہ نکلتے ہیں نا، تو جو سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے نا وہ ٹائم مینجمنٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کوئی چیز آپ کو گھیر لیتی، کبھی کوئی چیز آپ کو گھیر لیتی ہے، لیکن میں لگی رہتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ اس کام کو بھی اس کے اوپر ریسرچ کرتی رہوں، کیونکہ ہوا میں باتیں کرنا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، روزانہ کسی سیاسی ولاگ یا کسی خبر کو لے کر پورا ایک خبر دو خبر کو لے کر پورا سیاسی ولاگ بنا دینا بہت آسان ہے، یا پھر وہ جو روزانہ ڈیلی روٹین دکھائی جاتی کیمرہ پکڑ کے اپنے صبح کی روٹین سے لے کر شام تک کی دکھائی جاتی وہ والا ولاگ بھی بہت آسان ہے۔ لیکن اس طرح کے ولاگ جس میں آپ نے کوئی کسی کا مقصد ہو کہ کسی کو کوئی آپ نے مقصد زندگی سمجھانا ہو اور اب انسان کو دیکھنا ہو کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اپنے اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اور میں نے اپنی باہر کی دنیا سے اپنے اندر کی دنیا کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس پہ جب بات کی جاتی ہے تو ریسرچ بیسڈ ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ سوالات ظاہر ہیں سب کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے شعور کی جو حد ہے وہ تمام جانوروں سے مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے اوپر بنائی ہے، ہم سوال کرتے ہیں، ہم سوالوں کے جوابات چاہتے ہیں، ہم تحقیق کیا ہوا مٹیریل چاہتے ہیں، اور پھر ہمیں جو ہے جو دنیا میں جدید ایک سوچ آ گئی ہے کہ سائنس جو ہے وہ ایک مذہب کی صورت اختیار کر گیا ہے، نعوذ باللہ، لوگ جو ہیں والدین سے زیادہ، ٹھیک ہے، والدین سے زیادہ، الہامی کتابوں سے زیادہ، ٹھیک ہے، اپنے جو ہے جو حدیث ہے اور قرآن ہے اس کا علم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علم سے زیادہ جو ہے اور ان کے نالج سے زیادہ ان سے کمپریہنشن لینے کی بجائے انسان جو ہے وہ سائنسی جو ایپس ہیں اور جو تحقیقات ہیں ان پہ زیادہ بھروسہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہر ہے جس طرح سے شیطانی اس نظام نے جو اس دنیا میں تخلیق کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو اب تک جاری و ساری یا قیامت تک جاری ساری رہے گا، اس میں بہت لوپس ہیں، بہت ڈارک ہولز ہیں، تو جہاں پہ آپ گم ہو جاتے ہیں، جہاں سوالوں کے جوابات نہیں ملتے بلکہ آپ اور سوالوں میں گم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ اپنا آپ بھی گوا بیٹھتے ہیں، تو وہ پھر اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے گرد کون سے ایسے لوگ ہیں جہاں جو ہیں جن کا مٹیریل آپ نے لوگوں کو دینا ہے، جن کی تحقیق آپ نے لوگوں کے سامنے لانی ہے، اور جو جانی مانی ہو تمام حلقوں میں، جو سائنس اور روحانیات کو ساتھ لے کر کے چلنے والے لوگ ہیں۔ عموماً میرا ریسرچ ورک جو ہے انہی کے اوپر بیسڈ کرتا ہے۔ اگر کسی کو لنک چاہیے ہوتے، کبھی میں بھول جاتی ہوں ڈالنا، تو آپ سب کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ لنکس کے بارے میں کسی کو چاہیے ہو تو پوچھ سکتے ہیں، میں وہاں لگانے کی کوشش کروں گی کہ وہاں لگا دوں۔ جب میں بات کرتی ہوں تو مختلف حوالوں سے کرتی ہوں، تو پھر ان کے لنکس بھی ہوتے ہیں میرے پاس، تو پھر میں وہاں انشاءاللہ العزیز جو ہے میں جو ہے اس کے باکس جو ہے ڈسکرپشن باکس اس کے اندر ڈال دوں گی، یا پھر کمنٹ سیکشن کے اندر۔ چلیے بات شروع کرتے ہیں جناب۔ بہت کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، ابھی دیکھیے پیچھے میرے آوازیں آ رہی ہوں گی، شاید ڈسرپشن آپ کو کچھ ڈسرپٹ ہو رہے ہوں گے۔ پیچھے جو ہے بارش کی آواز ہے، ہلکے ہلکے بادل گرج رہے ہیں اور بارش ہو رہی ہے اور موسلا دھار ہو رہی ہے۔ آج کل تو ظاہر ہے اتنی ویدر انجینئرنگ بھی ہے، اس پہ بھی ہمیں بات کرنی ہے، ویدر انجینئرنگ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کلاؤڈ سیڈنگ ہو رہی ہے، کیم ٹریلز ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب کچھ فریکوینسی بیسڈ ہو رہا ہے سب کچھ دنیا کے اندر۔ یہ کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیا چل رہا ہے جناب، ٹھیک ہے نا، نیچرل چیزوں میں بگاڑ کون پیدا کر رہا ہے، یہ جو فلیش فلڈز ہیں یہ کہاں سے آ گئے ہیں، یہ فلیش فلڈز کہاں سے آ گئے، یہ کلاؤڈ برسٹ کیا ہوتا ہے، اٹس اے نیچرل فینومینا، اٹس اے نیچرل گوئنگ تھنگ اور سم تھنگ ایلس۔ تو اس پر تمام چیزوں پہ بات ہونی ہے، لیکن اسی لیے میں بیسک چیزیں آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کی ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جس نے میرے پچھلے ولاگ نہیں دیکھے وہ پچھلے ولاگ جا کر کے دیکھے، اور اس میں ان کو پتہ چلے گا کہ میں نے ان تمام چیزوں پر کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کی ویری نیچر کیا ہے، اس کی ویری نیچر پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ قرآن سے ہم نے حوالے دیے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی حقیقت کو، اس کی روح کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ پھر فلاسفہ کو ہم نے ڈسکس کیا، سائنس کو ڈسکس کیا کہ کس طرح سے وہ انسان کی نیچر کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
پھر کوانٹم مکینکس جو ہے فزکس کی شاخ ہے، وہ بھی اس پہ ان کے ساتھ روحانیات کی شاخ میں انسان کے ساتھ داخل ہو گئی ہے کہ وہ انسان کی ویری نیچر کو ایک انرجیٹک فارم میں دیکھتے ہیں، ایک انرجی کی فارم میں دیکھتے ہیں، جس کی فریکوینسی ہے، جس کی وائبریشن ہے، جس کی فریکوینسی ہے، جس کی اسٹرینتھ ہے، جس کی ویو لینتھ ہے۔ انسان جو ہے وہ ایک الیکٹریکل بینگ ہے، ٹھیک ہے، ایک حیاتیاتی بینگ ہونے کے ساتھ، ایک کیمیائی بینگ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک الیکٹریکل بینگ ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ کے سے سگنلنگ ہے، اس کی انوائرمنٹ کے ساتھ سگنلنگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچرل سیٹنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا جو سورس ہے انرجی کا، جہاں سے ہمیں ریچارجنگ ہوتی ہے، وہ اللہ پاک ہے، خدا ہے، گاڈ ہے، جہاں سے ہم اپنے آپ کو ریچارج کرتے ہیں۔ تو اب یہ تمام سسٹم، اس میں ڈسرپشن کہاں سے آ رہی ہے، کس حوالوں سے آ رہی ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ پہنچے کہ جناب اس سسٹم کو بھی ہم نے یہ ڈیفائن کر لیا تھا لاسٹ ولاگس کے اندر کہ انسان کی ویری نیچر جو ہے وہ انرجیٹک ہے، وہ انرجیٹک فارم ہے انسان کی، ٹھیک ہے۔ تو جب انرجیٹک فارم ہے، انرجی ہے، انسان کی روح ایک انرجی ہے، اور باقی انرجی کو اب جو ہے وہ اس کی انرجی کو چینج کر لے تو ایک فارم سے دوسری فارم میں، ٹھیک ہے۔ سائنس پہ آپ جو کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے کہ انرجی کے لاز ہیں کہ انرجی کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایک فارم سے دوسری فارم میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو جناب یہاں پہ تبدیلیاں بڑی لائی جا رہی ہیں، دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ چاہے وہ سیاسی تبدیلی ہے، چاہے وہ معاشرتی تبدیلی ہے، چاہے وہ حیاتیاتی تبدیلی ہے، چاہے وہ موسمیاتی تبدیلی ہے، ہمارے اندر مزاج کی تبدیلی ہے، ہمارے اندر باہر کے مزاج کی تبدیلی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے ویو لینتھ اور فریکوینسی کے حوالے سے، ٹھیک ہے جناب۔ اسی لیے ہم انسان کی ویری نیچر پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انسان کی جو ویری نیچر ہے، ہم نے ڈیفائن کیا کہ انسان جو ہے وہ الیکٹریکل بینگ ہے۔ دیکھیے ہاسپٹل آپ جاتے ہیں، اللہ نہ لے جائے کسی کو ہاسپٹل، کیونکہ وہ بدترین، میں سمجھتی ہوں، معاف کیجیے گا ڈاکٹرز اگر سن رہے ہیں، کیونکہ میں نیگیٹو نہیں ہوں، کیونکہ جس طرح سے کووڈ کے زمانے میں یہ تمام فراڈ رچایا گیا لوگوں کے ساتھ اور ویکسین لگائی گئی، کسی ڈاکٹر نے ریسرچ کی، کسی نے سوال اٹھایا، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ہزاروں لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں، جوان اموات ہو رہی ہیں ہارٹ اٹیک سے، ہٹے کٹے لوگ جو ہیں وہ دنیا فانی سے کوچ کر رہے ہیں، کسی کو جوائنٹس کا مسئلہ ہو گیا، کڈنیز کا مسئلہ ہو گیا، کسی کو ڈیمینشیا ہو گیا، کسی کی رگیں دماغ کی پھٹ گئی ہیں، بلڈ کلاٹنگ کامن ایشو آ گیا ہے، بلڈ کلاٹنگ جوان لوگوں کو ہو رہی ہے، ٹانگیں کٹ رہی ہیں لوگوں کی۔ آپ کوئی سوال نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتا، کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ بیکاز ہم سب میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اتھارٹی ہے، جن کے پاس اللہ نے رسپانسبلٹی، دیکھیں جب آپ کے پاس اختیار آتا ہے آپ کے پاس رسپانسبلٹی بھی آتی ہے، اس کے بغیر اختیار جو ہوتا ہے وہ پھر شیطان والا ہوتا ہے۔ کیا رسپانسبلٹی فیل کی ہے کسی بندے نے؟ کوئی رسپانسبلٹی کوئی فیل نہیں کرتا، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے حق کیا ہے، مجھے میرا حق چاہیے۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسپانسبلٹی دی ہے، پہلے اگر آپ اس کو پورا کریں گے تو دوسروں کو ان کے حقوق ملتے چلے جائیں گے، لیکن یہاں پر بات ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی فریکوینسی میں کیا کچھ چیزیں انٹر ہو چکی ہیں، اس کی برین کی ویو لینتھ، اس کا کنیکشن گاڈ کے ساتھ، اس کائنات کے ساتھ، اس کی فریکوینسی کے ساتھ وہ ہارمنی رہی نہیں ہے۔ so much disharmony has been created، ٹھیک ہے نا۔ کب سے؟ جب سے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں اتارے گئے، جب حابیل نے قابیل کو قتل کیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، اس وقت سے یہ ڈس ہارمنی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بات آتی ہے، غلطی تو ہوئی وہاں پہ جنت میں، ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے اللہ کی نافرمانی ہوئی اور پھر جنت سے نیچے آئے، لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جس بھائی نے جو قتل کیا تھا، دیکھیے کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ ہمارے بایو فیلڈ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خیال، وہ آئیڈیا جہاں کہیں سے جنم لے رہا ہے، ٹھیک ہے، برے خیالات اور برے آئیڈیاز۔ اللہ نے انسان کو ایک پیور جو ہے وہ ایک پاکیزہ فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اگر اس کی پاکیزہ فطرت میں کوئی برائی آتی ہے، اس میں اس کے ارادے کا تعلق تو ہے، لیکن وہ سوچ، وہ گناہ کی لذت کا خیال اور وہ سب اور وہ پلان، وہ بھی تو اس میں بھی
بہت سی چیزوں کا ہاتھ ہے. تو جب وہ فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں پھر ہمارا ارادہ اس میں ملتا ہے اور گناہ سرزد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں جو ہے وہ ہماری جو عمل ہم کرتے ہیں, میرے کہنے کا مطلب ہے وہ ہمارے بائیو فیلڈ انرجی کے اندر, ٹھیک ہے, بائیو فیلڈ انرجی کے اندر محفوظ ہوتا ہے, محفوظ ہوتا ہے. آپ نے سنا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو ہمارے ہاتھ بولیں گے, ہمارے پاؤں بولیں گے, ہماری آنکھیں بولیں گی, بتائیں گی سب کچھ کیا ہوا تھا. اب تو سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں, جو کچھ ہم بول رہے ہیں, یہ سب کچھ اس فضا, دیکھیے میری آواز آپ فضا سے گزر کے آپ تک پہنچ رہی ہے, جو کچھ ہے وہ اس فضا کے اندر انرجی کی شکل میں اسٹور ہے. تو اللہ تو قادر مطلق ہے, وہ ہر چیز ایبسولوٹ اتھارٹی ہے, وہ اس کے پاس جو ہے وہ یہ اس کے لیے بالکل ایک چھوٹا سا, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, جب میں کہتا ہوں کن تو فیکون ہو جاتا ہے, جب کہتا ہوں کوئی چیز ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے, دیر ہی نہیں لگتی, اگلا کوئی پاؤز ہی نہیں آتا اس کے اندر. تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو وہ تمام انرجی جو ہمارے افعال اور اعمال کی شکل میں اس فضا کے اندر اور ہمارے وجود کے بائیو فیلڈ کے اندر محفوظ ہو گئی ہے, وہ جنریشن کے اندر, جنریشن میں ٹریول کرتی ہے, جنریشنز میں ٹریول کرتی ہے. دیکھیے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ صرف ماں باپ سے کیا لیتا ہے, اپنے آباء و اجداد سے ظاہری جو ہے وہ لیتا ہے جناب, وہ لے لیتا ہے کیا, وہ لے لیتا ہے جناب آنکھوں کا رنگ, بالوں کا رنگ, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہیں نا, یہ لے رہا ہے وہ, ٹھیک ہے, ہاتھوں کی ساخت, بھئی بچے کی آنکھیں فلان سے ملتی ہیں, بچے کا ناک فلان سے ملتا ہے, بچے کے ہاتھ فلان سے ملتے ہیں, یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ یہ انہی چیزوں میں بچے جو ہیں یہ چیزیں لیتے ہیں اپنے آباء و اجداد سے. جناب اب ایک ریسرچز پھر بیچ میں آئی کہ جناب یہ جو کوالٹیز ہیں انسان کے اوصاف ہیں, اس کے جذباتی اوصاف ہیں, اس کے معاشرتی اوصاف ہیں, اس کے خاندانی اوصاف ہیں, وہ بھی جنریشنز میں ٹریول کرتے ہیں. اس کے اوپر کافی کام ہوا, کافی زمانے تک یہ چلتی رہی ہیں تھیوریز. جو جیسے کہ میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے, تو ایجوکیشن میں جو لیڈرشپ کی جو تھیوریز تھیں اس میں جینیٹک کے اوپر بیس کرتی ہوئی لیڈرشپ کی تھیوریز بھی تھیں. میں اس کو ایک حوالہ آپ کو دوں گی کہ اس میں یہ تھا کہ چوہے کو آپ شیر نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے نا جناب, اسی طرح آپ خرگوش کو جو ہے نا وہ چیتا نہیں بنا سکتے, ٹھیک, چاہے جتنا بھی تیز دوڑتے ہیں دونوں, تو لیکن آپ نہیں بنا سکتے. یعنی کہ جو لیڈرشپ کی کوالٹی جس کے اندر ہے, جس کی جو خصلت ہے, وہ ٹریول کرتی ہے جنریشنز ٹو جنریشنز, اور وہ رہتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر جنریشنز کے اندر کوئی گناہ کمٹ ہوا ہے اور ہوتا چلا آیا ہے, پرسسٹنٹ, ٹھیک ہے نا, کنسسٹنسی کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے. آپ مجھے بتائیے, معاف کیجئے گا میری آواز بہت ہارش ہو جاتی ہے, میرے الفاظ ہارش ہو جاتے ہیں, اس پہ معذرت, لیکن ایک خاندان جو نسل در نسل حرام کھاتا ہے, حرام خور خاندان, ٹھیک ہے, کیا وہ اچھے افعال کرے گا, اچھے اعمال کرے گا, اس کی آنے والی نسلیں اچھے اعمال کریں گی؟ وہ حرام خوری, وہ جو حرام کھانا ہے, وہ بیڈ فریکوینسی کا کھانا, وہ جب اس کے وجود میں جاتا ہے تو وہ اس کے وجود کا حصہ بنتا ہے, اور وجود انرجی ہے جو ختم نہیں ہوتی ہے, ٹریول کرتی ہے. ماں جب کھائے گی بچے میں ٹریول کرے گی, جب بچے کی وجود میں ٹریول کرے گی, جب بچہ اگلی نسل کو جنم دے گا تو وہ ادھر ٹریول کرے گی, حتیٰ کہ جب ایک نسل اپنے گناہ کو پوری طرح توبہ کر لے, استغفار کر لے, اللہ کی کرم ہو اس کے اوپر, کسی ولی کی نظر ہو, کوئی معجزہ ہو, کوئی کرم ہو, تو وہ اس چیز سے ہٹ جائیں اور وہ اس کو صاف کر لیں اپنا گناہ. لیکن یہاں کیا ہے, آپ دیکھیے بہت مشکل ہوتا ہے کسی گناہ کی لذت کو اپنے سے خود سے ہٹانا. ایک خاندان جس نے 10 پشتوں سے حرام خوری کی ہے, زنا کیا ہے, قتل کیا ہے, ہوتا ہے, ہمارے سامنے ہوتا ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیے, اور بہت سے ہم سب کو اپنے اندر بھی دیکھنا ہے. دیکھیے, تلاشیے, کیا یہ جو چیزیں ہم تک چلی آ رہی ہیں, باپ کو دیکھیے, دادا کو دیکھیے, پردادا کو دیکھیے, یقیناً پیچھے ہسٹری ہوگی جس کی موجودہ ہسٹری خراب ہے خاندان کی, اس کی پرانی خاندانی ہسٹری بھی خراب ہوگی, ٹھیک ہے. یہ ایک جنریشن کا قصہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا.
یہ ٹریول کرتا ہے. یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں, انرجی کو ہی سمجھانا چاہ رہی ہوں. آج ہم بایو فیلڈ پہ بات کر رہے ہیں کہ بایو فیلڈ کے اندر مسئلے آ جاتے ہیں جو نسل در نسل چلتے ہیں انسان کی. ٹھیک ہے, جب تک کہ انسان توبہ کرے, اللہ کی طرف راغب ہو اور اپنے وجود کو سمجھے, اپنے مقصد حیات کو سمجھے اور پھر سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے. گناہ تو چھوٹے موٹے سرزد ہوتے رہتے ہیں, میں بھی گناہ گار ہوں, ہم سب گناہ گار ہیں, مگر اپنے گناہ پہ جم جانا, اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا, اب اس طرح کی نوعیت آ گئی ہے. آپ دیکھ لیجئے, اپنے معاشرے کا حال دیکھ لیجئے. سائنس اور ٹیکنالوجی, اس کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے, فیشن کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے, مذہب کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے, معاشرت کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے, سیاست کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے, خوراک کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے, زراعت کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, صحت کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے. everything has become the part of the deception. almost everything, ٹھیک ہے, become the part of the deception. cognitive dissonance ہو گئی ہے ہماری, cognitive dissonance, جہاں پہ ہم سوال تو پیدا ہوتا ہے لیکن اس کو دباتے ہیں, ابھرتا ہے دباتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیزوں کا شکار ہیں بہت سے لوگ, اور کوشش تو اس کا بھی نہیں ہے, وہ پھر حلوہ سمجھ کے قبول کر گئے ہیں سب کچھ, ٹھیک ہے. تو یہ جناب جی, جب حابیل نے قابیل کو قتل کیا, وہاں سے جو حابیل کا گروہ تھا, ٹھیک ہے, آپ ذرا ٹری کو نکالیے, گوگل ہی کر لیجئے, گوگل پہ ہی ہے سب کچھ چلتا ہے, انجن, اس سرچ انجن پہ بھی سب کچھ چل رہا ہے. حتیٰ کہ یہ سرچ انجن بھی انہی نے بنایا ہے جنہوں نے ہمارے انجن خراب کر دیے اندر باہر کے. جی, تو سرچ انجن جو ہے, ظاہر ہے ٹوٹل تو اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے نا وہ, پھر ٹھیک چیزیں بھی ہیں اس کے اوپر. تو یہاں پہ آپ ٹریز دیکھیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں, جہاں سے میں بات شروع کروں, اس سے پہلے جو ہیں حضرت ادریس علیہ السلام, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے اللہ کے جو پیغمبر گزرے ہیں, ان میں سے جو کرپٹڈ لائن ہے, جو نمرود والی لائن پہ آتی ہے, ٹھیک ہے, مردود, اس کی لائن پر آتی ہے, تو وہ لائن کرپٹڈ لائن ہے, وہ کرپٹڈ فریکوینسی ہے, وہ اسی سے آ رہی ہے جہاں جس بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا. کرپٹڈ بلڈ لائنز. یہ نمرود کی بلڈ لائن جو ہے وہ آگے دنیا میں ٹریول کرتی کرتی 2025 تک چل رہی ہے. لیکن ایک بات بتا دوں کہ یہ لائن چھپ کر وار کرنے والی ہے. ایسے نہیں ہے کبھی کبھار ان کے منہ سے نکل جائے گا کہ ہم جو فلان بلڈ لائن کے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ راکر فیلر جو ہیں, جو پچھلے تھے, وہ جو مر گئے ہیں, مردود ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیوڈ راکر فیلر جو تھے, جو لاسٹ ون جو تھے, ٹھیک ہے, وہ تو انہوں نے اپنے خود اپنے جو ہیں وہ زبان سے کہا کہ جب میں جو ہوں نمرود کے خاندان سے ہوں, ٹھیک ہے, کس کے خاندان سے ہوں, نمرود کے خاندان سے ہوں. تو اب آپ خود سوچئے کہ کچھ لوگ ظاہر ہے اس کو یہ آئیڈیالائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آئیڈیالائز کرتے ہیں, جو لبرل, فاشسٹ, سیکولر, کمیونسٹ لوگ ہیں, کمیونسٹ جن کو کہتے ہیں کمیونسٹ, وہ لوگ ہیں, وہ کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ ابھی تک نمرود کو, ٹھیک ہے. تو یہ نمرود کے خاندان سے انہوں نے یہ وہ کیا, ٹھیک ہے. اب آپ خود سوچئے کہ اس خاندان کا جو رول ہے اس پہ تو میں آگے آنے ولاگوں پہ چلوں گی, لیکن میں ایک تعارف بنا رہی ہوں کہ جناب اسی کرپٹڈ بلڈ لائن نے, کرپٹڈ فریکوینسی نے, ٹھیک ہے, ان کرپٹڈ خاندان کی کرپٹڈ فریکوینسی نے پوری دنیا کے معاشی, سماجی, معاشرتی, سیاسی ماحول کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آپ کہیں گے یہ کانسپیریسی تھیوریاں بنا رہی ہو. بھائی کانسپیریسی تھیوریاں نہیں ہیں. پہلے تو آپ دیکھیے نا, آپ اس بات پہ آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, ہم سب کہتے ہیں مسلمان ہیں, جی ٹھیک ہے. تو مسلمان ہونا میں نے پہلے بات کر دی, اور مومن ہونے میں فرق ہے. مسلمان جو ہے اللہ کو ایک مانتا ہے, اور جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی مانتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ اشفاق احمد کا کہنا ہے.
اور بڑی پیاری بات کی ہے انہوں نے کہ اللہ کی مانتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ مومن جو ہے نا وہ ریکگنائز کرتا ہے اللہ کو، پہچانتا ہے اللہ کے افعال سے، اللہ کے اعمال سے، اللہ کے جلال سے، اللہ کے کمال سے. وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی نشانیوں سے وہ اللہ کو پہچانتا ہے. تو بڑا فرق ہے. جب پہچان ہوتی ہے نا تو پھر کبھی نہیں بھولتا وہ بندہ. جب کسی بندے کی آپ کو پہچان ہو جاتی ہے زندگی میں، دیکھیے ایک ہوتا ہے نا بندے کو جان لینا. کلاس میں اگر میں ٹیچر ہوں، کیوں ٹیچنگ سے لے دوں گی مثالیں. کلاس میں بہت سے بچے ہیں، میں ان کے نام جانتی ہوں، لیکن مجھے ہر بچے کی پہچان نہیں ہے. میں ان کی فیملی بیک گراؤنڈ، ان کی ہسٹریز اور ان کے بارے میں نہیں پہچانتی. میں ان بچوں کی شخصیت کو نہیں پہچانتی. پہچاننا چاہیے، کچھ کی پہچان لیتا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا وقت. اور پہچاننا چاہیے، اسپیشلی اسکول کے اندر یہ ریسرچز ہونے چاہیے. لیکن اسکولوں کا بھی نظام جو ہے اللہ معاف فرمائے، چاہے سرکاری ہیں یا پرائیویٹ ہے، اس سے جو مٹیریل بن کے آ رہا ہے، تو اس میں اقبال نے تو رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا نا کہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو معاف کیجئے گا، گندے انڈے ہی برآمد ہو رہے ہیں. تو حالت نہیں ہے وہاں پہ بھی، لیکن اگر کرنا چاہیے والی بات ہو رہی ہے. سو یہاں پہ بات آ گئی کہ جناب اس خاندان نے ہر فیلڈ کو جو ہے گندی کرپٹڈ فریکوینسی نے پوری دنیا کو اپنے میں جکڑا ہوا ہے. دیکھیے یہ جو فریکوینسی میں بار بار کہہ رہی ہوں، انسان کی فریکوینسی، کرپٹڈ فریکوینسی، یہ کیا ہے؟ روحانیات اس کو اورا کہتی ہے، AURA. آپ خود اس کی ریسرچ کر لیجئے، اورا، ٹھیک ہے. اور جو ہے مطلب اس میں پھر یہ ہے کہ ہیومن بائیو فیلڈ اور ہیومن میگنیٹک فیلڈ. ہیومن بائیو فیلڈ اور ہیومن میگنیٹک فیلڈ، ٹھیک ہے نا. MF، ٹھیک ہے نا. ہیومن MF میگنیٹک فیلڈ، ٹھیک ہے نا. اور ہیومن بائیو فیلڈ، یہ دو اصطلاحات سائنس میں استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ہیومن بائیو فیلڈ، ہیومن میگنیٹک فیلڈ، یہ دونوں، ٹھیک ہے. اب ان دونوں کو ہائی جیک کیا گیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ they have succeeded in this mission. our enemies corrupted blood lines. دیکھیں جب میں نے آپ کو corrupted blood lines کہا نا، تو اس سے آپ ہمیشہ سمجھ لیجئے کہ 1% جو ہے گلوبل ایلیٹ کلٹ ہے. آلویز اس سے یہی میری مراد ہے، 1% گلوبل ایلیٹ کلٹ، ٹھیک ہے. تو کرپٹڈ بلڈ لائنز میں ان کو کہوں گی. کرپٹڈ بلڈ لائنز جو ہیں وہ انہوں نے اس کے پر وار کیا ہے. کس پر؟ انسان کے اورا پر، انسان کے بائیو فیلڈ پر، اور انسان کے میگنیٹک ہیومن میگنیٹک فیلڈ کے اوپر. اب دیکھیے اس کو ہائی جیک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ پہلے تو یہ سمجھیے. اور اس کو ہائی جیک کرنے کا مطلب کوئی بھی چیز وہ جو ہم سے چھینتے ہیں وہ اچھے کے لیے ہوتی ہے. جو کرپٹڈ بلڈ لائنز ہم پہ جو بھی وار کرے گا وہ کرپٹ ہوگا، وہ کرپشن سے جنم لے گا، کرپشن کے لیے ہی ہوگا، ٹھیک ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے. اگر کسی کی دو رائے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر مذہب پہ اس کا یقین نہیں ہے، خدا پہ اس کا یقین نہیں ہے. کیونکہ جب ہم ایک چلتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے پھر وہ ان تمام چیزوں پہ اس کا یقین نہیں ہے، تو پھر اس کی کہانی کچھ اور ہے. لیکن وہ بندہ خود یہ مشاہدہ کر سکتے اس کا خدا پر بھی یقین نہیں ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک گروہ کنٹرول کر رہا ہے. اب اس کے مقاصد کے اوپر جو ہے وہ اس کا دو رائے ہو سکتی ہے کہ جناب وہ کسی مینٹل ڈیزیز کے تحت کر رہا ہے، سائیکولوجیکل ڈیزیز کے تحت کر رہا ہے، یا پھر کسی ایجنڈے کے تحت کر رہا ہے. دیکھیے دونوں چیزیں ہیں. سائیکولوجیکل ڈیزیز اس وقت ہوتی ہیں انسان کو جب اس کا اورا خراب ہو جاتا ہے، انسان کا بائیو فیلڈ خراب ہو جاتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس سے برائیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، اس کو بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. اور پھر وہ ایسی چیزیں کرتا ہے، وہ ایسی فورس کے تحت ہائی جیک ہو جاتا ہے جو اس دنیا کے اندر تباہی اور بربادی پھیلانا چاہتی ہے. وہی کرپٹڈ بلڈ لائنز، کرپٹڈ بائی سیٹن، شیطان، ٹھیک ہے، ڈیول، ٹھیک ہے، یہ ہے نا، ٹھیک ہے. عزازیل، جس کو عزازیل کا شروع میں اس کا نام عزازیل تھا، ابلیس کا، ٹھیک ہے، تو بعد میں وہ ابلیس ہوا. تو یہاں پہ دیکھیے تو کرپٹڈ بائی عزازیل اور ابلیس. سو یہاں پہ یہی ہے، چل رہے ہیں ہم
کہ جناب یہ جو کرپٹڈ بلڈ لائنز ہے جس کی فریکوینسی آلریڈی ڈسرپٹ ہے، ہائی جیک ہے، وہ چاہتی ہے کہ باقی بلڈ لائنز کو بھی انسانوں کی کرپٹڈ کرے یا ان کو مکمل طور پہ ہائی جیک کرے. دیکھیے انسان کو اللہ پاک نے بہت مضبوط بنایا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں بہت کمزور بھی بنایا ہے. بعض حوالے سے انسان کمزوری دکھاتا ہے، اللہ نے کمزور نہیں بنایا انسان کو. انسان اپنے ارادے کو کمزور کرتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ارادے کی کمزوری اس کو کمزور بناتی ہے، ادروائز انسان بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے. یہ پہاڑ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ کہتے ہیں اگر میں نے قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارا جاتا تو وہ میرے اس سے قرآن کے جو اندر اللہ کا نور ہے اور جمال ہے اور کمال ہے اس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا. انسان پہ اتارا ہے. آپ دیکھیے تو انسان کی ظاہر ہے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کامل انسان ہے، پرفیکشن انسان کی ہے وہاں پہ. اور جو اہل بیت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پرفیکشن ہے، پرفیکشن ہے. تو وہاں پہ پرفیکشن دیکھیے. باقی انسانوں میں کمزوریاں ہیں مگر اس حد تک کمزوریاں آنا کہ پوری سوسائٹیاں بگڑ رہی ہیں، تباہ ہو رہی ہیں ہر میدان. تو یہ کرپٹڈ بلڈ لائنز جو ہیں وہ انسان کے اورا کو، انسان کے میگنیٹک فیلڈ کو، انسان کے بائیو فیلڈ کے ساتھ ڈسرپشنز کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے میں نے یہ فنومینا خود نہیں بنایا، بائیو فیلڈ، اورا، ٹھیک ہے، روحانیت میں تو یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے سائنس اور ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، اب دیکھیے چلیے ہم سفر شروع کرتے ہیں انسان کا. کہ جب بات ہوئی، میں نے پہلے ولاگوں میں بات کر لی کہ بات جو ہے وہ انسان کی کس سے ہو رہی ہے؟ انرجی سے ہو رہی ہے. کہ انسان کا جو وجود ہے یا کائنات کی ہر شے کا وجود ہے وہ انرجیٹک ہے. جب انرجیٹک ہے، کوئی بھی چیز انرجی کی فارم میں ہے تو انرجی کا کیا ہوتا ہے؟ انرجی کا بائیو فیلڈ تو ہوگا نا، سوری انرجی کا میگنیٹک فیلڈ تو ہوگا نا. کوئی بھی انرجی ہے، بجلی ہے، بجلی کی تاریں ہیں، بجلی انرجی ہے نا. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو دکھ رہا ہے، یہ اس میں یہاں پڑا ہوا ہے لیمپ سا روشنی، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی لائٹس لگی ہوئی ہیں. ان کا بھی میگنیٹک فیلڈ ہے. وہ کبھی کبھار میگنیٹک فیلڈ میرے یہ مائکرو فون کے ساتھ ڈسرپٹ کرتا ہے تو زوم کی آواز بھی آپ کو کبھی کبھی آڈیو میں آتی ہوگی، تو وہ بھی ہے. تو میگنیٹک فیلڈ جتنی بھی لائٹس آپ کے کمرے میں لگی ہوئی ہیں ان سب کا میگنیٹک فیلڈ ہے مقناطیسی حلقہ. کوئی بھی چیز جہاں الیکٹران بہہ رہے ہیں، انرجی بہہ رہی ہے، الیکٹران کی فارم میں انرجی بہہ رہی ہے تاروں کے اندر، بجلی کی فارم میں، تو ان کا ایک مقناطیسی حلقہ ہے اس کے ارد گرد، تار کے گرد. اب وہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کتنی انرجی بہہ رہی ہے، کس اسپیڈ سے بہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور کتنی باہر آ رہی ہے، کتنی. اسی لیے تو تاروں کے گرد آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ربر کی کوٹنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کرنٹ بھی نہ لگے، انرجی کا فلو بھی ایسے نہ ہو، پھر بھی بہتی تو ہے. ٹھیک ہے، تو مقناطیسی حلقہ جو ہے ان کی گرد ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو جناب وہ ہیں مطلب بجلی جو ہے وہ تو حیاتیاتی نہیں ہے نا، تو اپنے آپ کو ریپروڈکشن کا عمل نہیں ہوتا، چلتی پھرتی نہیں ہے، بولتی نہیں ہے، دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے، حیاتیاتی نہیں ہے جناب. انسان تو حیاتیاتی ہے، تو آپ نے حیاتیاتی چیز کا کیسے مقناطیسی فیلڈ بنا دیا؟ میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. ٹھیک ہے، انسان حیاتیاتی بھی، کیمیائی اور حیاتیاتی بھی ہے اور الیکٹرانک بھی ہے. اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ کا سپر کمپیوٹر ہے. آج جتنے بچے مجھے سن رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، طرح طرح کے کمپیوٹر، جنریشن فرسٹ، جنریشن سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ. ٹھیک ہے، طرح طرح کی جنریشنز نکلی ہوئی ہیں اور انتہائی ایکسٹریم قسم کی جنریشنز ہیں کمپیوٹرز کی. ٹھیک ہے، اور جن پہ بچے گیمز کھیلتے ہیں سپیڈز کے لیے، گرافنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایڈیٹنگ کرتے ہیں، طرح طرح کی اس میں ایپس ڈل جاتی ہیں، طرح طرح اس کی کمیونیکیشن تیز ہے، اس کی سپیڈ تیز ہے، اس کی پرنٹنگ اس کی تیز ہے، دس اینڈ دیٹ جو ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو وہ سب کچھ چل رہا ہے، ہم ان کمپیوٹرز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. انسان جو ہے دنیا کا، کائنات کا سپر کمپیوٹر ہے، کریٹڈ بائی گاڈ. سپر کمپیوٹر از ہیومن بینگ. اپنے آپ کو حقیر مت جانو، اپنے آپ کو ذلیل مت سمجھو، اپنے آپ کو ذلیل مت کرواؤ، اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو. سپر کمپیوٹر ہو تم، سپر کمپیوٹر خدا کا. ٹھیک ہے، تمہاری اپنی نہیں ہے یہ کیپیسٹی کہ تم نے اپنے آپ کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے.
سپر کمپیوٹر اللہ نے بنایا، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے تخلیق ہو تم، سپر کمپیوٹر ہو تم، الیکٹریکل بھی ہو، کیمیکل بھی ہو، بایو ہو، ٹھیک ہے، بایو بایو کیمیکل اور الیکٹریکل، اس طرح کی بینگ ہو تم، تو تمہارا مقناطیسی میدان کیوں نہیں ہوگا جب تم حیاتیاتی بھی ہو، کیمیائی بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تم الیکٹرک بھی ہو، حرکیاتی بھی ہو، الیکٹران کا فلو ہوتا ہے تمہاری باڈی سے، ٹھیک ہے، یہ تمہاری باڈی کے گرد، تمہارے وجود کے گرد یہ مقناطیسی میدان، ٹھیک ہے، مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتا ہے، مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ پرانے وقتوں میں جو روحانی عالم ہوتے تھے وہ اس مقناطیسی میدان کو، انسان کے مقناطیسی میدان کو، میگنیٹک فیلڈ کو پڑھتے تھے، اس کے رنگوں کو پڑھتے تھے۔ انسان کے اندر اگر کرب ہے تو وہ رنگ کچھ اور ہوگا، خوشی ہے تو رنگ کچھ اور ہوگا، غم ہے تو رنگ کچھ اور ہوگا، اداسی ہے تو رنگ کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد پہ پھر فیصلے لیتے تھے اور اس پہ اس کو عمل دیتے تھے اس کو کرنے کے لیے، اور اس کو ماحول بتاتے تھے جس میں اس نے رہنا ہے۔ وہ چیزیں تو ختم ہو گئی نا، وہ تو چیزیں ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اب ہم کس پہ آئے ہوئے، چل رہی ہیں لیکن شارٹ رینج اور شارٹ رینج چل رہی ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، اور ٹرسٹ کے ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں کہ کون کن مقاصد کے تحت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ چل تو رہا ہے۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ جناب ہم اس بایو فیلڈ کو کہاں سے، کس نے ڈسکور کیا اور بات کہاں سے چلی، تو یہاں پہ میں اس ولاگ کو اینڈ کروں گی، ٹھیک ہے، اور کنٹینیو کر لوں گی اگلے ولاگ پر، ٹھیک ہے، اور آج کے دن میں شاید 2 یا 3 ولاگ ڈال دوں میں انشاءاللہ، تو اسی سے ریلیٹڈ، تو پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 سب کنیکٹڈ ہیں۔ اب تک بات ہو گئی کہ کرپٹڈ بلڈ لائنز ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ انسان کی اور کائنات کی ہر شے کی جو فریکوینسی ہے، اس کا میگنیٹک فیلڈ ہے، اس کو ہائی جیک کر کے اس شے کے اندر پہنچنا چاہتے ہیں، اس وجود کے اندر پہنچنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈسرپشنز ہو رہی ہیں، اور میرا بھی یہ ہے کہ وہ 60-70% جو ہے وہ ڈسرپشن کرنے میں کامیابی انہوں نے حاصل کر لی ہے، لیکن وہ جو کامیابی ہے وہ عجیب و غریب قسم کی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ انسان کو تو اس کا نقصان ہے نا، ان کی کامیابی ہماری ناکامی ہے، یہ یاد رکھیں، کرپٹڈ بلڈ لائنز کی کامیابی ہماری ناکامی ہے۔ سو اس اورا کو سمجھنے کے لیے، میگنیٹک فیلڈ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی اس کی ہسٹری، کہ کس کس نے اس پر کام کیا ہے، کیسے کیسے ہسٹری میں لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور کیسے کیسے اس پہ کام ہوا ہے، وہ جاننا ضروری ہے، ورنہ آپ سمجھیں کہ انجم بخاری جو ہے وہ ہوائی تیر چلا رہی ہے، میگنیٹک فیلڈ، ہیومن بایو فیلڈ اور ہیومن میگنیٹک فیلڈ اور اورا جو ہے وہ ایسی ہوائی باتیں ہیں۔ تو یہاں پہ ختم کرتی ہوں، اور جناب ایک بات کہ آج میں مطلب بذات خود آپ میرا چہرہ نہیں دے پا رہے، ویسے تو میں پردہ کرتی ہوں ولاگنگ کے لیے، تو اس لیے آپ میرا یہاں پہ چہرہ نہیں دیکھ پا رہے، اور وہ اس لیے کہ میں مطلب دیکھیے چہرہ میں پھر کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی ہوں نا، یعنی کہ گرمی ہے، ہبس ہوتی ہے، ابھی پیچھے بھی دیکھیں ہوا تو ہلکی ہلکی چل رہی ہے، بارش آج ہوگی، موسم کافی اچھا ہو رہا ہے، خوشگوار ہو رہا ہے، لیکن بیچ بیچ میں سارا عرصہ جو میں اس وجہ سے بھی دل برداشت ہوتی تھی کہ آج بہت گرمی ہبس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اے سی بھی آپ چلا لیں پھر بھی آپ نقاب میں آپ بیٹھے رہیں پھر بھی گھٹن ہوتی ہے، تو پھر اس لیے میں نے جو ہے یہ کیا کہ چلیں میری بات پہنچنی چاہیے، تو میرے چہرے کو دیکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، کون سا اچار ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت چہرے ہیں، دیکھیں اپنے گھر میں اپنی جن کی بیویاں ہیں وہ اپنی بیویوں کے چہرے دیکھیں، ٹھیک ہے، اور دیکھنے چاہیے، اور بہن بھائیوں کے چہرے ہیں، ماں باپ کے چہرے ہیں وہ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو میرا مقصد ہے کہ ہم ایک شعور اور آگاہی کا ماحول بنائیں، اور سوال اور جواب کریں، تنقید کریں، اپنے دشمن کو پہچانیں، اپنا راستہ صاف کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، یہ میرا مقصد ہے، میرا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ کوئی پیسہ کمانا ہے، نہ کوئی شہرت ہے، ٹھیک ہے، خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ لوگ میرے چینل کو دیکھیں اور یہ میرا پیغام بہت سارے لوگوں کو پہنچے،
یہ ہوتی ہے، اور اللہ جو ہے وہ ہر قسم کے تکبر اور حسد سے، اور یہ جو شہرت کی وہ ایک ہے لسٹ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یہ کہ اگلا میں اس کو کنٹینیو کروں گی، ٹھیک ہے، تو کنٹینیو کروں گی، اور اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ آگے بات کیا ہو رہی ہے. یعنی اس کے تاریخی پس منظر پر بات ہوگی کہ یہ ہیومن بائیو فیلڈ یا ہیومن میگنیٹک فیلڈ جو ہے، اور یہ اورا جو ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، پہلے کہاں سے ہم اس کو چلیں، اس کو کہاں سے دیکھیں، کہاں سے لیں، اس کو کہاں سے چلیں، اس پر کیسے بات ہوئی، لوگوں نے کیسے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا اس کو، ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم اگلے میں اس کی ہیومن بائیو فیلڈ یا ہیومن اورا، جس کو کرپٹڈ بلڈ لائنز ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں، اور کچھ حد تک ہائی جیک کیا بھی ہے انہوں نے، تو وہاں پہ اس پہ ہم بات کریں گے، اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر، کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی، کس نے دیکھا کہ جناب جی انسان کا ایک اورا ہے، انسان کا ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، انسان کا بائیو فیلڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ اگلے ولاگ میں بات کرتے ہیں. یہاں تک تھوڑا بیک گراؤنڈ تھا، وارم اپ بیک گراؤنڈ تھا، برداشت کیجیے گا، سنیے گا اس کو، اور اگلے والے کو بھی، اور سوالات اٹھاتے رہیے گا. جوابات میری کوشش ہوتی ہے جو پوچھتا ہے اس کو جس حد تک دے سکتی ہوں میں دے دیتی ہوں. تو یہاں تک کے لیے اجازت، اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں اسی بات کو اگلے پارٹ میں، ٹھیک ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے پھر اللہ حافظ.